امام مہدی آخر الزمان. امام مہدی آخر الزمان ایک شخص ہیں جن کے بارے میں سرکار دو عالم علیہ السلام نے تعارف کرایا. وہ کون ہے, اس نے کرنا کیا ہے, اس کی کارکردگی عالم اسلام میں کیا ہے, اس کا انتظار کیوں کیا جائے. اس کے بارے میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے. باقی احادیث کے مقابلے میں عبداللہ ابن مسعود کی روایت کردہ حدیث میں یہ فرق ہوگا کہ وہ ایک فقیہ صحابی ہے, اور آپ کے اصول کی کتابوں میں یہ مسئلہ موجود ہے. ایک فقیہ صحابی کا قول ایک غیر فقیہ صحابی کی حدیث مرفوع, دونوں مقابلے میں آ جائیں, حدیث کے مقابلے میں اس فقیہ صحابی کے قول کو اولیت حاصل ہوگی. کیوں کہ جو راوی ہے غیر فقیہ ہے, اس کو کیا پتہ ہے سرکار نے کیا بات کہی ہے, اس کا مطلب کیا ہے. جو فقیہ صحابی ہے نا, اس نے سرکار کی بات سنی ہوئی ہے, اس نے بات کو سمجھا ہوا ہے, اس کا حاصل بیان کیا ہے. آئیے حضرت عبداللہ بن مسعود جو ہے یہ فقیہ صحابی ہیں. عن عبداللہ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لو لم يبقى من الدنيا الا يوما لطول الله ذلك اليوم حتى يبعث فيه رجل مني او من آل بیتی یواطئ اسمه اسمی واسم ابیہ اسم ابی. اب ذرا غور کریں حدیث کے الفاظ. حضرت سید دو عالم علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر دنیا میں ایک ہی دن دنیا کی عمر رہ گئی ہے, اللہ اس کو اتنا لمبا کرے گا کہ اس میں اللہ تعالیٰ میرے خاندان کا آدمی, میرا بندہ, اس کو کھڑا کرے گا جس کا نام اپنا میرے نام پر ہوگا, اس کے ابے کا نام میرے ابے کے نام پر ہوگا. اب میری آل بیت میں سے ہوگا. اہل بیت کسب کا نام ہے, نسب کا نام ہے, نسب کا نام ہے. تو پھر سمجھنا کہ نسب کوئی چیز نہیں ہے, دین سے بے خبری کی بھین شہادت ہے کہ نہیں. جس کا بھی جی چاہے گا میں اس سے بات کروں گا. ہم نے لفظی طور پر میدان میں اترنے کا کبھی نام نہیں لیا, اتر کے دکھایا ہوا ہے, اور پتہ ہے کون کتنے پانی میں ہے. ہم نے یہ سارے میدان عملاً دیکھے ہیں. کیوں بھائی, وہ 4 گھنٹے کا مناظرہ جو ہوا تھا مفتی صاحب سے یاد ہے, پہلے راؤنڈ میں گرا لیا تھا کہ نہیں, آخر تک 4 گھنٹے بحث ہوئی لیکن اٹھ نہ سکے. یہ بات ریکارڈ پر موجود ہے. گفتگو ویسے سمجھ لینا کہ میں سب سے سخت ہوں, یہ بات تو کسی کو بھی آگے پہنچتا ہے, لیکن میدان میں جب اترے گا نا پھر پتہ چلے گا. یہ جس وقت کہا کہ اگر دنیا کا ایک دن باقی رہ گیا ہوا تو پھر اللہ تعالیٰ ایک بندے کو پیدا کرے گا جو میرے خاندان کا ہوگا. اچھا, خاندان کا ہونا نسب کا نام ہے, کسب کا نام ہے, تو اور کسی کو یہ ڈیوٹی کیوں نہیں لگائی. فرمایا جس کی ماں فاطمہ ہو, باپ علی ہو, نانا محمد ہو, اس خون میں اتنا زور ہو سکتا ہے کہ بگڑی ہوئی دنیا کو سنبھال لے. اس وقت میں جب کہ یہ حالات ایسے ابتر ہو گئے ہوں گے کہ زمین و آسمان میں دین کا تختہ الٹنے کو ہوگا, ایسے وقت میں بندہ کہاں سے تلاش کریں کہ اس کا مٹیریل سچا ہونا چاہیے, سچا ہونا چاہیے, ماں اس کا خون ہونا چاہیے. جینز آج فزکس کے جتنے ماہرین بیٹھے ہوئے غور کرو, جو آدم علیہ السلام کے جینز ہیں وہ اگر ڈسٹرائے ہو گئے ہوتے تو آج بندہ بندر کی شکل میں ہوتا. وہ جینز دوبارہ ورک کرتے ہیں, ریپروڈکشن کرتے ہیں. جس طرح آدم کی اولاد آدم کے اوپر ہے, اس طرح فاطمہ کی اولاد فاطمہ کے اوپر ہے, علی کی اولاد علی کے اوپر ہے, نبی کی اولاد نبی کے اوپر ہے. سمجھ آئی یہ بات؟ اس کا نام میرے نام پر, نام بھی اور نسب بھی دونوں باتیں نکلی کہ نہ نکلی. اس کا نام معلوم, کھوٹے نام کسی کام کے نہیں ہوتے. بچے پیدا ہوتے مائیں آتی ہیں, یہ پیرو نہ او دسو جا کیا کدے کسے نہ ہویا. اصلا ایک بزرگ نے کل کسے آچی ہے, اولاد نہیں سے دعا کی تھی, بچہ آیا کہ پیرو نہ او دسو جا کدے نہ رکھا ہوئے. انہوں نے کہا الو نہ پٹھا رکھ, اے نہ کیا کدے کسے نہیں رکھا. نام تو وہ رکھنے چاہیے جو پہلے کسی برکت والے کے نام ہو. میرے نام پر وہ نہیں کہیں گے پرانا ہو گیا ہے نام, کا مدینے والے کا نام سب سے افضل ہے, اس لیے اپنے بیٹے کا نام, باپ کا نام عبداللہ ہوگا, ماں کا نام آمنہ ہوگا. سمجھ بھائی بات؟ اسے بعد میں گفتگو کرتا ہوں کہ حدیثوں پر الزام یہ ہے, اس کا جواب یہ ہے. اور وہ دوست کے پاس, یہ میری ٹیپ دوست کے پاس بھی جائے گی, دشمن کے پاس بھی جائے گی. اور ہم نے تو
ساری دنیا میں مخالفت بھی دیکھ لی ہوئی ہے، ہمیں پتہ ہے کون کیا بگاڑ سکتا ہے، اور 2 4 10 سال نہیں درجوں برس مخالفت میں رہ کے گزارے ہیں، بادشاہ سے لے کر کے ایک عام راہگیر تک مخالفت صحیح ہے، اس کی کیا زندگی ہے جس کی مخالفت کچھ نہ ہو۔ باجد بستامی رحمۃ اللہ علیہ کسی کے جنازے کے لیے گئے، دیکھا سبھی لوگ اس کی تعریف کر رہے ہیں، آپ نے اس کا کوئی بھی مخالف نہیں، ان کا کوئی بھی مخالف نہیں ہے، انہوں نے کہا اگر اس کا کوئی بھی مخالف نہیں ایسے منافق کے جنازے میں کبھی نہیں آنا چاہیے، کسی جھوٹے کو نہیں کہہ سکا تو جھوٹا ہے، اس لیے سارے اس کے ساتھی ہیں نا۔ یہ اس وقت پورے اس ملک میں جو خدمات ہو رہی ہیں ان کی رگوں میں محدث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے علم کا خون دوڑتا ہوا۔ آپ لوگ عمروں کے چھوٹے ہیں جو علماء کرام اس وقت تشریف فرمائے، میں عمر رسید آدمی ہوں، ہم نے دیکھا کہ پاکستان میں سوائے دیوبندی علماء کے کسی کا کوئی نام نہیں لیتا تھا، سنی علماء کا نام کا جو احیاء ہوا ہے یہ محدث اعظم کی برکت سے ہوا ہے۔ آج یہ کانفرنس بھی ہے، اس کانفرنس میں حاضرین میں اکثریت ان لوگوں کی ہے جو اس درجگاہ کے تعلیم یافتہ ہے، اس لیے پھر حسین کا بھی نام یاد کرو، پوری دنیا میں قربانیاں کرنے والوں میں سبق جو ملتا ہے حسین کا ملتا ہے، پوری دنیا میں بہادروں کا نام لیتے ہو یہ کریڈٹ مولا مرتضیٰ کو جاتا ہے، جب پوری دنیا اسلام میں کوئی تلوار مارنے کے لیے میدان میں نہیں نکلا تو سرکار فرماتے علی کہاں ہے۔ لفظ اینا جو ہے جناب یہ ظرف استفہام ہے، یہ جگہ کے لیے ہے، یہ ظرف مکان ہے، بمعنی استفہام تو نظر آتا ہو تو کہتے ہیں کہ کہاں ہے، معلوم بڑے بڑے قدوں والے آگے تھے ان میں مولا مرتضیٰ نظر نہیں آتے تھے، بات سمجھو۔ یہ نہ کہنا کہ اے دراز کا مت تو آ جا، اس کا مطلب سرکار کو بھی پتا ہے میدان میں نکلنے والا کون ہے۔ اب اس بات تو اصل میں مرزا جی کے بارے میں کرنی ہے، لیکن حضرت امام مہدی آخر الزمان کے حوالے سے کرنی ہے۔ پہلا جو سوال ہمارا مرزا جی سے ہوگا کہ تم تو مغل پر لاس ہو، نسب سے تعین ہوا نہیں، وہ کون ہے؟ یہ کہنا کہ حضرت امام مہدی جو ہیں وہ نجیب الطرفین سید ہوں گے، باپ حسنی ہوگا، ماں حسینی ہوگی، نام محمد ہوگا، باپ کا نام عبداللہ ہوگا، کیوں جناب نام و نسب دونوں کام آئے کہ نہ آئے؟ اور ایسے کام آئے کہ پوری کائنات میں کسی انسان کی تاریخ زندگی میں نہیں ہے کہ پوری دنیا سے کفر ختم ہوا، اگر کفر کو ختم کرنے والا تو صرف فاطمہ کا لال ہے۔ اگر خدمات کی بنیاد پر کہتے فلاں فلاں سے افضل ہے، فلاں فلاں سے افضل ہے، تو حضرت امام مہدی آخر الزمان کی خدمات کا جائزہ لے کے فیصلہ کریں کون افضل ہے۔ سمجھ آ گئی یہ بات؟ یہ نسب کا نام ہے کہ نہیں؟ اور مرزا جی جھوٹے ثابت ہوئے کہ نہیں؟ کس ذریعے سے؟ نسب کے ذریعے سے، کہ نسب امام مہدی کی نجیب الطرفین سید ہے، تیری ماں کا نام چراغ بی بی ہے، باپ کا نام مرتضیٰ بیگ ہے، اور ان چور قسم کے بغلوں میں سے ہے جنہوں نے اپنے حکومت کے زمانے میں بھی غداریاں کی ہیں، اور جس وقت انگریز اس ملک میں آیا تو تم نے 50 گھوڑے تمہارے باپ نے انگریز کو دیے اور مسلمانوں کے خلاف تم نے جنگ لڑی، اتنے بڑے غدار آدمی کی اولاد میں سے ہو، تم دعویٰ کرتے ہو تم امام مہدی آخر الزمان ہو، جس کا نسب پاک ہے، جس کا حسب پاک ہے، وہ امام مہدی۔